هو والقرآن الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کل ہم نے سورہ الانبیاء تک کمپلیٹ کر لیا تھا، پارہ نمبر 17 ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کر سورہ حج شروع کرتے ہیں۔ سورہ حج کا جو آغاز ہے نا، بہت ہی وارننگ والا ہے۔ سورہ حج کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک بھرپور ریمائنڈر دے رہے ہیں اور ایک کیفیت، ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ اصل میں قیامت کا زلزلہ ہوگا کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی ایک عورت کی زندگی کا سب سے زیادہ ایکٹیو جو وقت ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں، تو اسے یاد رہتا ہے کہ ایک طرف سے بچے نے دودھ پی لیا تو اب دوسری طرف سے ہم خود اس ٹائم پیریڈ سے گزرے، نیند کی حالت میں دودھ بھی پلا رہے ہیں، پھر ان کو ڈکارے بھی دلوا رہے ہیں، پھر ان کو کروٹ لے کر سلا رہے ہیں، پھر چکنے ہو کے سونے کے وہ پی کر کے روئے تو ہم دوبارہ سے ان کی خوراک ان کو دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بڑے بچے سے نہیں بلکہ چھوٹے، اور چھوٹا بھی کتنا، جو ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہی دو پیریڈز ہوتے ہیں جب ایک عورت بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتی ہے، تیز قدم نہیں لینے، ایسے فٹنگ کپڑے نہیں پہننے، کیوں نہیں کرنا، مجھے بائک کا سفر نہیں کرنا، اپنی پریگنینسی کو لے کر کانشیس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ایسا معاملہ ہوگا، ایسی ہولناکیاں ہوں گی، ایسے غضب کا ماحول ہوگا کہ کسی کا حمل ٹکا نہیں رہے گا، سب کے حمل جو ہے نا وہ ساقط ہو جائیں گے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو گے جیسے نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں، ادھر گر رہے ہوں گے، ادھر گر رہے ہوں گے، بولنا چاہیں گے یہ سب حالتیں کس کی ہوتی ہیں؟ نشے کی ہوتی ہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ سکارا پیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، جبکہ انہوں نے پیا ہوا کچھ نہیں ہوگا، حالت نشہ نہیں ہوگا، کس چیز کا ڈر ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن وہ تیرے رب کا شدید عذاب دیکھیں گے تو نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا پائیں گے، نہ صحیح سے منہ سے آواز نکل پائے گی، اور نہ اپنے دو قدموں پہ کھڑے ہو سکیں گے۔ سارے قیامت کے بارے میں نکتہ چینیاں کرنے والوں کو نا رسپانس کرنے کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا، جب قیامت اپنے آب و تاب کے ساتھ قرآن میں آتا ہے ذُلْفَتًا سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا۔ اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ ان سے کہو جب قیامت زلف بن کے تمہارے چہرے پہ آ جائے گی۔ زلف وہ چیز ہوتی ہے جو چہرے اور آنکھ پہ پڑی بھی ہوتی ہے، زلفتن بے انتہا قریب آئے گی کہ تمہارے چہروں پہ قیامت نظر آئے گی۔ سیئت وجوہم، تم اپنے منہوں کو بسور لوگے اس کو دیکھ کر، مت زیادہ اس کے بارے میں کھوج لگاؤ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے۔ پیٹ میں بچے کی فارمیشن کا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے چہرے پہ اعضا ابھر جاتے اور کبھی وہ ایسے ہی ڈسچارج ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ شکل والی بوٹی بھی ہوتی ہے اور
بے شکلی ہوتی بھی ہوتی ہے۔ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کرے کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچو، ثم لتبلغوا اشدکم، میچیورٹی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بتا دیا کہ ہم پہلے ماں کے پیٹوں میں تمہیں ڈیزائن کرتے ہیں، پھر ہم اس میں سے تم کو باہر لاتے ہیں، کسی کے ساتھ کمی ہوتی، کسی کے ساتھ پیشی ہوتی اور کچھ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، پھر ہم تمہاری پرورش کر کے تم کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں؟ جوانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے واپس بلا لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ مطلب 6 ماہ کا بچہ فوت ہو گیا، 12 سال کا بچہ فوت ہو گیا، تو عمر موت جو ہے وہ کبھی بھی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر نہیں آتی کہ بھئی کوئی جوان ہے تو مرے گا یا بوڑھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کو تو ہم جوانی سے پہلے بلا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اتنی ارذل العمر میں پہنچا دیتے ہیں، اتنے بڑھاپے میں کہ سب جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتا، جسے ہم کہتے ہیں سٹیایا ہوا، وہ بیماری کہ جس میں انسان کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی، اور ہم نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنا شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ہر وہ گناہ جس میں آپ کے ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جب انسان ان ہاتھوں سے وہ گناہ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ پھر اس آیت کا ایک بہت پیارا پس منظر آتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ کو اللہ کے راستے میں سے دینے سے روک لیتے ہیں، بچو بن جاتے، کنجوس بن جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے، وہ بھی گویا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی کسی نے کوئی اپنا گلا دبائے؟ لیکن ہاں، جو لوگ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گویا انہی ہاتھوں سے وہ ہلاکت خرید رہے ہیں۔ ایک اور اس کی تفسیر آتی ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو زہر دے دیا، پنکھے سے لٹک گئے، جو بھی کام کیا، قیامت تک اسی عذاب مستقل میں وہ رہیں گے جس کیفیت میں ان کی موت آتی ہے۔ تو خودکشی کرنے کو بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی آپ کو ہلاکت میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اور لوگوں میں تو کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے سرِ خسارہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے کارنر پہ چلتے ہیں، اپنے اپنے مطلب کی بات آئی تو دھڑم سے پورا حکم میں داخل ہو گئے، اور ذرا سا بھاری فیصلہ آیا قرآن کا، بالکل کنارے تاکہ پلٹنا آسان ہو۔ ایسے لوگوں کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ یہ ہوتے ہیں مفاد پرست لوگ، شارٹ ٹرم فائدہ ڈھونڈتے ہیں اور لانگ ٹرم نقصان کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ ہے منافق۔ یہ ہے سرِ خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اتنا مایوس ہو اللہ سے، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہو۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے نصیب پہ ناگواری کا احساس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمانوں تک پہنچو، دیکھو کہ تمہارا کوئی تدبیر تمہارے نصیب سے کسی چیز کو پھیر سکتا ہے یا نہیں۔ نصیب جس نے لکھ دیا ہے اس نے ایک ہی چیز دی ہے آپ کو اس کو بدلنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کرنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ جو دعا نہیں کرتا اس کا شمار متکبرین میں ہوتا ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔
جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، سورج، چاند، تارے اور پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سے ایسے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا ہے ان کے لیے جہنم میں فالذین کفروا فقطعت لہم ثیاب من النار۔ ایک اللہ تعالیٰ محاورہ بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ہم درزن کو کپڑے دے کر آتے ہیں نا، اور آپ بولو کہ نہیں بہن مجھے میرا سوٹ واپس دے دو، تم تو بہت دیر لگا دی، تو وہ پہلی بات کیا ہوتی، باجی میں کاٹ چکی ہوں، آپ کا سائز لے چکی ہوں، بس اب سلائی مشین پہ چلانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ گیٹ وریڈ، تمہارے سائز آ چکے ہیں میرے پاس، تم لوگوں نے جو اپنی موٹی موٹی گردنیں آفر کی ہیں نا جہنم کے لیے، ہم تمہارا کالر سائز، تمہارا فٹنگ سب لے چکے ہیں، اور کس چیز کا لباس کاٹا ہے ہم نے تمہارے لیے؟ آگ کا۔ جن عورتوں کو فل سلیو سے گرمی لگتی ہے، تنگ گلوں سے گرمی لگتی ہے، شمیز پہننے سے گرمی لگتی، لیجیے اس کا کیا کریں گے؟ آگ کے لباس فقطعت لہم ثیاب، ہم نے کاٹ رکھے ہیں تمہارے لیے، ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو، اور کس چیز کے کاٹے ہیں کپڑے؟ من الناری۔ پھر کیا، نہ صرف یہ کہ تمہارے لباس میں گرمی ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ہم تمہارے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ یہ آیات کیسے بندہ جھوم جھوم کے پڑھ سکتا ہے؟ صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا غصہ کتنا سخت ہے ان آیات میں۔ غضب میں بات کر رہے ہیں، آؤ تم ہمارے پاس، تم کو دنیا کا فیشن بہت پیارا لگتا ہے، پھر اس فیشن کے بدلے ہم نے تمہارے لیے کیا سہولت رکھی ہے؟ آگ کے کپڑے ہوں گے، سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر تک کی جو جلد ہے نا وہ آنتڑیاں تک گل جائیں گی، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گلز ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گلز ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہ پلان کریں گے کہ آج نکل جاتے ہیں فرشتوں کو چکمہ دے کر، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُهُ فِيهَا، ہم ان کو کیا کریں گے؟ گلز مار مار کے واپس جہنم میں بلا لیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی مجرم جو ہے نا مزے میں جرم تو کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اینی ٹائم جیل میں پڑا ہوا آدمی سوچتا ہے کاش یہ روشن دان تھوڑا سا کھلا چھوٹ جائے تو میں اس میں سے بھاگ جاؤں۔ آپ لوگ اگر کبھی کراچی سینٹرل جیل کے سامنے سے گزرے، کتنی بڑی اس کی دیواریں ہیں، پھر اس کے باہر وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، پھر وہاں سگنل نہیں آتے، آپ کا اچھا خاصا سگنل جو ہے نا جیو فون کا، کسی کا بھی نیٹ کا، وہ اس ایریے میں غائب ہو جاتا ہے، اور اتنی سی دیر میں نا ہمیں کوفت ہونے لگتی، سگنل نہیں آ رہے، اندر والوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کبھی جیل سے یہ بھاگ گیا، کبھی وہ بھاگتے ہوئے پکڑا گیا، تو یہ دنیا کے ٹارچر سیل ہیں جن کی ایک مدت ہے، اس سے بھاگ رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی تمہارا ارادہ بنے گا نا کہ کیا کریں، ہم ان میں سے بھاگ نکلے، من غم اعید فیہا، اس کو کھینچ کے واپس اسی پہ دھکیل دیا جائے گا، وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب خوب جلنے کا مزہ، اللہم آجرنا من النار۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ آج ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے، یا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی یا پھر اٹھا کر جو ہے چور اچکے کا ڈر ہوگا۔ جنتوں میں جو لباس اور جو کنگن پہنائے جائیں گے، نہ جی ایس ٹی لگے گا، نہ کسی چور لٹیرے کا ڈر ہوگا، نہ اس پہ سے کوئی پیسہ اماؤنٹ ہمیں دینا پڑے گا، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ دنیا میں چوائس دے دی گئی ہے بھائی، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں دو طرح کے آپشنز دے رہے ہیں،
اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر کرنے، تھوڑی سی تو زندگی، کتنی زندگی رہ گئی، اس میں بھی انسان چاہتا ہے کہ اپنے مرضی کر لے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کرے گا قیامت کے رب کی مرضی کے تابع ہوگا، چاہے تو بخش دے، چاہے تو جہنم رسید کرے۔ اور جو دنیا میں رب کی مرضی رکھے گا اس کے لیے آخرت میں اس کی مرضی ہوگی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تیری مرضی سے بھی بڑھ کے ہم تجھ کو دیں گے، جو تو نے چاہا بھی نہیں ہوگا نا وہ بھی تجھ تک پہنچ جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس قدیم گھر کہا جاتا ہے بیت العتیق۔ جی، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب طواف کے لیے تیار کیا گیا تھا، بیسیکلی آدم کے زمانے سے یہ بلڈنگ چل رہی ہے، پھر طوفان نوح آیا، یہ ڈھہ گئی، پھر ڈھہ گئی، اس طرح سے مختلف کلائمیٹیز میں پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی کنسٹرکشن کروائی تھی اس کی ابراہیم اور اسماعیل سے، باپ بیٹے سے یہ کام لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کس کس کے لیے اس کی صفائی کا انتظام کرنا، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے۔ پھر کہا تھا آوازیں لگاؤ ابراہیم لوگوں کو کہ اس کے گھر کے طواف، اس کے عمرے حج کے لیے آئے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری آواز پوری دنیا میں کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ مختلف تفاسیر میں آپ کو روایات ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو لوگوں کو آواز لگائی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو جس جان نے لبیک اللہم لبیک کہا تھا وہ فائنلی اس گھر کی زیارت کے لیے جاتا ضرور ہے۔ باقی واللہ عالم۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کے اللہ کے بندے بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، اور شام میں کافر ہوگا اور صبح میں مومن ہوگا۔ لمحوں میں ایمان اس کے ہاتھ میں آئے گا اور ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اللہ نے کہا تھا بالکل حنیف ہو جانا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، یا تو اب اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں۔ یعنی توحید سے جو بندہ گر گیا اس کی کوئی وقت نہیں بچی۔ یہ اصل معاملہ ہے، اسے سمجھ لو۔ اور جو کوئی اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمانبردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ کون؟ وہ لوگ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، بہت عاجزی سے زندگی گزارنے والے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ آپ کو پتہ ہے نا اونٹ کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین سے ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔
ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی و ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ بہت پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹ کے گوشت کو، یعنی جانوروں میں سے اونٹ واحد ہے جس کو اللہ نے اپنی شاعر میں شامل کیا، وہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کے اوپر کبھی آپ اسٹڈی کریں، انتہائی پر تعجب جانور ہے۔ اس کا جو آپ کوہان دیکھتی ہیں، اس کوہان کو کہا جاتا ہے یہ جیسے آپ کا واٹر ڈسپینسر ہوتا ہے، واٹر اسٹوریج ہوتا ہے، اس میں کئی لیٹر پانی سٹور ہوتا ہے، اور جب یہ صحرائی سفر میں بھاگتا ہے تو اس کو جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ اس کولر سے نیچے آتی ہے، اور جب کبھی شدید جنگوں میں پانی کی قلت ہوئی تو اس کے اس کوہان کو پرک کیا گیا اور اس میں سے پورے کولر پانی نکلتا ہے۔ پلس اونٹ ایک ایسا زبردست قسم کا جانور ہے کہ اگر آپ اس کی انٹرنل وہ پڑھیں نا کہ یہ اندر سے کس طرح سے کھانے کو ہضم کرتا ہے، کیا ہے اس کے تھوک میں کہ کانٹے لیتے ہیں، اور کانٹے جو ہے نا جیسے آپ کانٹے پہ ذرا سا تیزاب ڈالیں، دنیا میں کسی مچھلی کے کانٹے پہ ذرا ایسڈ ڈالیں وہ بالکل ایسا ہو جائے گا ربڑ کی طرح، تو اس کے تھوک میں اللہ تعالیٰ نے ایسا تیزاب شامل کیا ہوا کہ یہ کانٹے لیتا ہے منہ میں، کیونکہ جھاڑ کھانی ہے، جہاں کے لیے پیدا کیا ہے انہی سہولتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ جیسے اپنے منہ میں وہ کانٹے لیتے ہیں وہ تھوک سے ربڑ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ میں ڈبل پپوٹے دیے، ہمارا ایک ہے جو اسکن کلر کا، اس کو دو دیے، ایک بالکل وائٹ ہے جیسے مچھلی کا ہوتا ہے، اور وہ کیوں دیا ہے کہ جب اس کو صحرا میں بھاگنا ہے، آنکھ بند نہیں کر سکتا، کھولے گا تو مٹی آئے گی، تو یہ اپنا ٹرانسپیرنٹ پپوٹا گراتا ہے، اور جب اس کو سونا ہوتا ہے تو یہ اپنا براؤن کلر کا پپوٹا گرا لیتا ہے۔ مطلب ابھی تو ٹائم نہیں ہے، اس کے گوشت میں، اس کا گوشت ایسا ہے کہ اگر انسان کھائے تو اس کو لازمی جو ہے نا وضو بنانا پڑتا ہے، اس قدر نمکیات والا گوشت ہے جی۔ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو لازمی ہے جی، اس قدر اس کے اندر گرم گوشت ہے کہ آپ کا ہارمون چینج کر دیتا ہے، اندر ریئیکشنز ہوتے ہیں باڈی میں جا کے۔ کچھ بھی آپ نے کھانا کھایا ہو لازمی نہیں ہے کہ آپ وضو نماز کے لیے کلی کریں، پسندیدہ اس لیے ہے کہ اگر کچھ دانے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا تو انسان کا دماغ نماز میں بھی اسی دانے کی طرف زبان لگا رہا ہے، اس کو ذائقہ آ رہا ہے تو کلی کر لیں، لیکن دودھ پئیں تو لازمی کلی کریں، دودھ کے بعد وضو، نماز کے لیے وضو بنا ہوا تھا آپ کو کلی ضرور، کیونکہ اس کے اوپر پوری چکنائی کا ایک لیئر آ کے لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ہزاروں حدیث ہے جس میں ہماری کھانے کی تربیت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر ان کو کھڑا کر کے نہر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے بعد جب جان بہت اونٹ، تقریباً 63 اونٹ اللہ کے نبی نے قربان کیے تھے، نہیں گوشت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اونٹ کی گردن پہ جو ہے نا نہر کرتے جاتے تھے، اگلا اونٹ اپنی گردن پیش کرتا تھا، آپ نے قربانیاں کی ماشاء اللہ۔ تو اللہ تک جو ہے نا کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ یہ پہنچتا ہے کہ 6 لاکھ کی گائے آئی تھی، نہ یہ پہنچتا ہے لمبے قد کی گائے آئی تھی، اللہ کو یہ پہنچتا ہے کہ کس تقوی سے گائے آئی تھی تمہارے۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ 13 سال مکے میں صحابہ سے کہا گیا کہ جنگ نہیں لڑنا، اب جنگ کی اللہ تعالیٰ نے کلیئر پرمیشن دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دے دیا گیا ان کو۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے تھے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں گی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، جو اس کی دین کو سپورٹ کریں گے، جو اس کے حکموں کو لے کر چلیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، پہلے میں نے مدد کرنی ہے دین کی، پھر میرے لیے مدد آئے گی۔ یاد رکھیں یہ ایسا تعلق ہے کہ پہل کس نے کرنی ہے؟ مخلوق نے۔ دوم کس کی طرف سے آئے گا رزلٹ؟
خالق کی طرف سے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. اور وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے دعا مانگا کرے اللہ ان جماعتوں کو غلبہ دے دیجیے جو آتے ہی سب سے پہلے کس کا سسٹم رائج کرے؟ نماز کا. ذرا سی ریلیوں میں اگر نماز کا پورشن بنتا ہے تو سوچیں جب حکومت میں ایک دیندار جماعت آئے گی، قرآن سے بن کر جو جماعت آتی ہے، پھر وہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی آن ہوگا، پھر بیت المال کا سسٹم بھی آن ہوگا. پھر آپ اپنی بچی کو پردہ کروائیں اور وہ انسٹیٹیوٹ میں جا کے اتار دیں، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یونیورسٹی میں پردہ کروایا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو نیکی صرف گھر سے اٹھائی جاتی ہے نا، اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. وہ بڑے گندے ماحول میں جاتی ہے، ان کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. تو اگر بڑے ماحول میں نیکی آ جائے کیسا مزہ آ جائے گا. مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو ہم پر حکمران بنا دیجیے. لازمی نہیں کہ ایک جماعت ہے، ہر جماعت میں خیر ہے، اس میں سے بہترین لوگ نکل کے آ جائیں. اور کسی کو نہیں پتا کہ کس کی نیت کتنی خالص ہے. ہاں، جس کی اللہ تعالیٰ محنت اور اس کی نیت میں موافقت پائے گا، اور جب اسلام کے غلبے کا زمانہ آئے گا، جن کو ہم کمتر سمجھتے تھے وہ ہم پر غالب تر آ کے بیٹھ سکتے ہیں. بس دعا بہت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ، میں اپنے بچوں کو گھر میں ایمان کا ماحول دے سکتی ہوں مگر میں ان کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی، سسرالوں میں نہیں اتر سکتی. وہاں تو تیرا دین اتر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور اے نبی، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد، سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستی ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. اللہ اکبر. کتنے ہی کنویں بیکار ہیں اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے. یہ ذرا آپ ڈیفینس جائیں، بڑے بڑے جہاں محلات ہوتے ہیں. آج ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، ان کو بھی مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، کھنڈر گھر پڑا ہوا ہے ان کو. یہ وہ گھر ہے جس کے لیے لڑ لڑ کے سب سے الگ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا چل کے تو دیکھو کتنے کنویں ہیں جن سے آج کوئی فائدہ لینے والا. خوش پڑی ہوئی بولی. بہت نا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لیکن بڑے بارونق ہوتے ہیں. کچھ گھروں کی زمین بہت برکت والی ہوتی ہے، اور کچھ اتنے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں لیکن اس پہ سوائے ایک چوکیدار کے، ایک میٹ کے اور ایک بوڑھی سی اماں جو کبھی کبھار نظر آ جاتی ہے، بس. ہم یاد رکھیں، زمین مبارک نہیں ہوتی، زمین پر بسنے والے کی نیت مبارک ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسی ہمارے گھر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی یہ منہ سے نکلا جیسے یہ پرس بڑا مبارک ہے، اس میں پیسے نہیں ختم ہوتے. پھر میں نے ایک دم کہا نہیں، مبارک پرس نہیں ہوتا، مبارک پرس رکھنے والے کی نیت ہوتی. وہ جب تک اس میں سے تجارت کرتا رہے گا یہ پرس پیسے والا، برکت والا رہے گا. اور جب وہ اللہ کی راہ میں دینا روک دے گا تو یہی چمڑی ہوگی، یہی لیدر ہوگا، لیکن اس میں سے برکت نکل جائے گی. تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایسے وسیع دل والے ہوتے ہیں. یقین کریں 3 کمروں کا مکان ہے، بس نہیں چلتا، سارے خاندان کی دعوتیں کرتے رہیں، بلائیں، تمہارے بچے کی شادی میرے گھر سے رخصت ہوگی. اور کچھ اتنے بڑے گھر کے اور اتنے بچے ہوئے دل کے ہوتے ہیں، ہائے کوئی میری چیز نہ توڑ دے، ہائے کوئی. تو اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم نے نہیں گزر ہوا تمہارا ایسی جگہوں سے. کتنے ہی کنویں بیکار ہیں، کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے. وہ جو لاہور میں ہے شاہی قلعہ یہ نا، کیا ہوا اس کا؟ کیا کسی زمانے میں ٹن ٹنا شیش محل بنا ہوا ہے اندر. اگر نہیں دیکھا تو ضرور جا کے دیکھو، عبرت لیں. اتنا سناٹا، اتنی خاموشی. اور شیش محل تو ایسا ہے، اف مائی گاڈ، وائٹ، اس نے ملکہ کے لیے بنایا تھا. کہاں گیا یہ جو انڈیا میں ہے تاج محل؟ ٹھیک ہے. اور ایسے آپ کیا نام ایک دم میرے ذہن سے، قطب مینار. بہاول پور تو مغلوں کا گڑھ ہے. کہاں گئے وہ آرڈر چلانے والے؟ کہاں گئے؟ ان کی نفریاں ہوتی تھی، گردنیں اڑا دیتے تھے. بابر کا وہ محل کہاں گیا سب کچھ؟ جی، نواب کا قلعہ. یقین کریں یہ وہ مقام ہے، ہاں نور محل، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ایک لمحے کو تصور کرے کیا کچھ نہیں، کتنا تکبر ان کا اس گھر میں رہتا تھا، کیا رونق تھی. اللہ کہ کبھی نہیں گزر کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا. آج ہی آپ دیکھ لیجئے ہمارے کراچی میں محٹا پیلس اور پیلس میں وہ سناٹا. اگر آپ کی موبائل کی ٹی بج جائے نا تو لگتا ہے زلزلہ آ گیا، اتنی خاموشی ہے وہاں پر.
آپ بالکل پن ڈراپ سائلنس میں وہاں وزٹ کرتے ہیں. موئنجو دڑو کس کس جگہ کے میں نام لوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی تم یہاں سے نہیں گزرے کہ کبھی کے لوگ تھے اور آج شہر خاموش میں بسے ہوئے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہاں مگر دل اندھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں نہیں اندھی ہوتی دل اندھے ہوتے. عبرت ہی نہیں لیتے ایسی جگہوں کو دیکھ کر. وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے تھے کب سے کہہ رہے اللہ قیامت آ رہی آ کے ہی نہیں دے رہی. تو اللہ تعالیٰ کہے تمہارے ہزاروں دن گزرتے ہیں نا تو میرے کیلنڈر کا ایک دن گزرتا ہے. اور جس وقت میں یہ قرآن ریویلڈ ہوا تھا اس ٹائم کاؤنٹنگ میں سب سے بڑی کاؤنٹنگ 1000 کی تھی. اس لیے آپ کو قرآن میں 1000 کا ذکر ملتا ہے. آج سے اگر 50 60 70 80 سال پہلے پہنچ جائیں تو لوگ جس کے پاس لاکھ روپے ہوتے تھے کہتا لکھ پتی جا رہا ہے. اب کیا ہے لاکھ روپے لوگوں کی جیبوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. 2 لاکھ موبائل میں 4 6 لاکھ پڑے. اب لوگ کروڑ پتی کو بھی کچھ نہیں کہتے. اب کہتے ہیں ارب پتی کھرب پتی. تو اس ٹائم جو ہے نا 1000 کا صیغہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی مثال دیتے ہیں بہت ساری مثالوں میں آپ کو سینکڑوں ملتا ہے 700 بالیاں. اور وما انزلنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے. یہاں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 1000 جو ہے نا 1000 تمہارے برس گزرے تو آسمان کا ایک دن گزرتا ہے. اس لیے تمہیں دور لگ رہی ہے ہمیں پتہ ہے وہ دور نہیں ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم ہیں میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے نبی کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روٹی ہے. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں اصحاب الجحیم. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتے ہیں. اللہ علیم اور حکیم ہے. وہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. جب بھی اللہ نافرمانی کی بات کرتا ہے بیماری کہاں آتی ہے دل میں. اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ایک انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا. اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. قیامت کے دن اللہ جب سب کو موت دے دے گا تو اللہ ایک آواز لگائے گا کہاں ہے اب دنیا کے بادشاہ. اپنی ایڑی نا اپنے آسمان پر زور کا مار کے کہے گا کہاں ہے بادشاہ لمن الملک. بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ کی چی نہیں نکلی مرے پڑے ہوئے ہوں گے سارے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اصل اس دن بادشاہت کس کی ہوگی. تو کسی پر بھی ریلائی کرنے سے بہت بہتر نہیں اس رب پہ ریلائی کرے. بالکل جو لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ شدید بارش ہو رہی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے کسی درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے اور پھر درخت پہ بھی بجلی گر گئی. چھپڑے کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے اور چھپڑا ہی اڑ گیا. دنیا کا ہر سہارا ایسا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان کا سارا فوکس کس پہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو رزق اچھا دے گا. ہجرت بامراد فزیکل ہجرت بھی اور ہجرت بامراد دنیا کی سب سے پیاری ہجرت ہے. گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جانا سب سے پیاری ہجرت ہے. اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے. یہ تو ہے ان کا انجام اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور
پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. کوئی ہم پر زیادتی کرے تو منہ بند کر کے نہیں بیٹھے ہیں. اسلام کبھی بھی آپ کو یہ ہمارے یہاں یقین کریں کوفت ہوتی ہے. بیٹا میاں مارتا ہے نا کوئی بات نہیں, 4 روٹیاں بھی تو کھلاتا ہے, 2 ہاتھ ہی توڑ دو, اس کے مارنے کے قابل ہی نہ بچے. اب بتاؤ روٹی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہمارے یہاں جو مردوں کو مرد سے جانور ماؤں نے بنایا ہے نا, اور ان جانوروں کو سپورٹ کرنے کے لیے لڑکی کے ماں باپ نے جو اپنا بڑا نیک نامی والا کام کیا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور زخموں کے بدلے زخم لگیں گے تم کو بھی. اگر آپ کو لگے کہ سامنے والے کو مستقل معافی دے دینے سے وہ چوڑا ہو رہا ہے تو ایسے گردن پکڑو کہ اس کو رب یاد آ جائے. اسلام میں ہر وقت معاف کرنے والا کلچر ہے ہی نہیں. ہمارا معاف کر دینا اگلے کو گناہ پر جما دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ظالم کی بھی مدد کرنا اور مظلوم کی بھی مدد کرنا. صحابہ نے کہا مظلوم کی تو مدد کریں گے, اللہ کے نبی سمجھ آتا ہے ظالم کی کیسے کریں؟ آپ نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ لینا ظلم کرتے ہوئے. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, صبر کرو بیٹا صبر کرو. یہ پاکستان برانڈ کا صبر ہے. صبر کا ذکر اللہ کی راہ میں صبر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں. بیٹے کا فیئر کھل گیا, بیٹا صبر کرو, اللہ اس کو تمہارے پاس لائے گا. کیوں, کیسے آئے گا یہ میرے پاس؟ جس کو زنا منہ کو لگتا ہے وہ کہاں آتا ہے؟ نہیں جی نہیں. ایسی فضول قصے کہانیاں سنا کے ہمارے پورے معاشرے کو مظلوم بنا دیا. اور اللہ کو مظلوم لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے جو بے وجہ مظلوم بنے ہوئے. کیوں بنے ہوئے؟ بس ترس کھانے والی کیفیت. ایسے مردوں کے ساتھ لوگ عورتیں زندگی گزاری اور سمجھ رہی ان کو ہماری سمپتھی ملے گی. کبھی نہیں. نہ اللہ کی سمپتھی ملے گی نہ ہماری ملے گی. اپنے حق میں سب سے اچھا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں جانور کے ساتھ زندگی گزارنا پسند؟ اسلام نا بہت, میں کہتی ہوں ایسا بولڈ دین ہے نا کہ آپ اچھے اخلاق کے بھی رہیں گے لیکن آپ سے سچا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ضرور مدد کرے. بالکل اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں زیادتی نہ کریں. انکار کرنے, کہاں تھی ہماری آیات؟ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے. وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہیں. جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف الخبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اور جان جا رہی ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے میراث میری ہے, مال ہی میرا, اور مجھے ہی لوٹاتے ہوئے تمہارا دم نکل رہا ہے. نہ اپنی جان میں سے کوئی حصہ نکالتے ہو, نہ اپنی نیند میں سے کوئی. تصور کریں انسان کیسے گریڈی اور دوسروں کو کہتا ہے لالچی. آپ کے پاس میں کوئی سامان رکھاؤں اور کل کو کہوں کہ سنیں آنٹی میرے 50,000 میں سے مجھے 2,000 دے دیں, پھر آ گئی تم مانگنے, کیسا لگے گا مجھے؟ بالکل اللہ بھی یہ کہتے ہیں جان میں نے دی, رشتے میں نے دیے, سر پہ سایہ بنا کے آسمان میں نے کھڑا کیا, سب میں نے دیا, اور میں نے کہا اس میں سے لاؤ ہمارے دین کے لیے کچھ دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا اب ہم تمہیں ہی دیتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے. من کہتے ہیں بہت میں سے تھوڑا سا اس کو, اور ماں کہتے ہیں سارا کا سارا. غور سے سنیے گا, جب اللہ تعالیٰ اپنے میراث کی بات کرتے ہیں نا, اپنے مال کی, اس پوری کائنات کی, تو اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات. اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے لینے کی بات کرتے ہیں نا تو یا تو من کہتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ ادیبہ بہت سارے میں سے تھوڑا سا دو گی مجھے. یا پھر مما کہتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے تھوڑا سا پورشن نکال کے دو گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اختیار میرا سارے پر ہے لیکن مانگتا کتنا ہوں تم سے؟ تھوڑا. اور اس تھوڑے کو بنا کتنا دیتا ہوں؟ فَيُضَاعِفْ, اس کو اور زیادہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے اور پھر میں اس کو لوٹانے وقت بڑھا کے دوں, اور وہ سود بھی نہیں ہے. میں کسی سے قرض لوں گی تو اتنا ہی دوں گی جتنا اس نے مجھ کو دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس کا قرض بھی لوٹاؤں گا اور میں اس کو اس سے زیادہ بڑھا کے بھی دوں گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسی نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے, اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے
حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کر دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلافات کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی سند نازل کی گئی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ اللہ کی آگ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کر رہے ہیں، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے احاطے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہم میں سے جو کل یہاں سورۃ الرحمن پڑھے گا؟ تو حضرت عبداللہ بہت ہی چھوٹے سے قد کے، بہت ہی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی، اور قبیلہ بھی اسٹرانگ نہیں تھا، آزاد کردہ غالباً وہ غلام تھے، لیکن قرأت بہت پیاری کرتے تھے، رسول اللہ کو ان سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی قرآن ایسا سننا چاہے جیسے ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اس کو چاہیے وہ عبداللہ سے جا کے سنے۔ بہت پیاری رسول اللہ عبداللہ سے قرآن سنتے تھے، عبداللہ ہم کو قرآن سناؤ۔ تو آپ کے صحابہ نے کہا کون ہے جو کل یہاں پر قرآن میں نے سورہ رحمان پڑھے گا، کیونکہ مشرکین کو رحمان کے نام سے بڑی چڑ تھی، ومر رحمان آوازیں لگاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کی، اور کیا شاندار قرأت کی ہوگی، ابو جہل کے کان میں پڑی۔ تو سب صحابہ نے منع کیا، دیکھو تم کمزور ہو فزیک وائز بھی، اور تمہارا قبیلہ بھی کمزور ہے، تمہیں پیٹے گا تو ہم بچا بھی نہیں پائیں گے تمہیں، بٹ اسٹل انہوں نے تلاوت کی، یہاں تک کہ ابو جہل نے آ کے اتنا ان کو مارا، ان کی کالر کی ہڈی پہ چڑھ گیا، اور بالکل جب ان کو زخموں سے چور چور کر دیا تو چلا گیا۔ تو صحابہ نے آ کے بولا نا، ہم کہہ رہے تھے عبداللہ تم مت پڑھو، مطلب وہ پڑھے جس کا قبیلہ جو ہے نا پھر اس کے لیے کھڑا ہو۔ تو کہنے لگے جتنا میں نے آج ابو جہل کو کمزور دیکھا اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا، واللہ میں کل دوبارہ آ کے یہاں قرآن پڑھوں گا۔ یہ ہے کہ جن کو ہماری آیات سنائی جاتی ہے سامنے والے ان پر پل پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا ان کے منہوں کو بھون ڈالیں۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، غور سے سنیے گا اس کو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ چلے مکھی پیدا کرنا تو خیر بہت ہی بڑا سسٹم ہے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتی۔ Here is a great deep proof۔ آپ یہ جو دنیا میں اپنے ارد گرد مکھیوں کی شکلیں دیکھتے ہیں نا، کوئی شہد کی مکھی ہے، کوئی مکھا ہوتا ہے جو آم کا مکھا ہوتا ہے، ایسی آپ کی ہاؤس فلائی گھریلو مکھیاں جو ہوتی ہیں، ان کو عربی میں کہا جاتا ہے ذبابن۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پاس مکھیاں آتی ہیں نا، ان کے پاس پیٹ نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا شہد کی مکھی کے پاس ایک سے زیادہ پیٹ ہے، ان کے پاس اسٹمک اسٹوریج نہیں ہے۔ آپ اکثر گھر میں مکھیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کچن صاف کر کے گئی صبح دیکھیں گے سلیٹ پہ ڈاٹ ڈاٹ بلیک ڈاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی کاپی کے اوپر نشان ڈاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ ذرا مکھیوں کو آبزرو کیجئے گا، وہ نا جہاں کہیں کچھ چینی وینی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے بعد نا وہ اپنے چہرے پہ نا ایسے اپنی اپنی لاتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے یہ والا معاملہ؟ ان کو اتنی دیر تک ایسے 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 کرتی رہتی، ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسٹمک نہیں دیا جس پہ جا کے ان کا کھانا ڈائجسٹ ہو۔ اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے جو اتنی ساری ٹانگیں ہیں نا، اتنی ساری، ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چکنی سی چیز لگائی ہے، جیسے گم اسٹک لگائی ہوئی ہے، گلو ہے ان کے پاؤں کے نیچے۔ یہ جب کسی کھانے پہ جا کے بیٹھتی ہیں اس گلو پہ جو ہے نا اس پہ جا کے کھانا چپک جاتا ہے، چاہے یہ کھانے کی نیت سے بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی، لیکن اسٹک ہے نا نیچے، اسٹکی ہے اس کا، وہ جیسے ہی جاتی ہیں آپ کے سمجھے کہ وہ مٹھائی پہ آ کے بیٹھی، اس پہ چپک گیا۔ اب اس کو کھانا کیسا ہے، وہ اپنی زبان کے پاس، اپنے چہرے کے پاس لا کے اس کو چاٹتی ہے، اور چونکہ ان کے پیٹ نہیں ہے، بطون نہیں ہے ان کے پاس، وہ وہیں ڈائجسٹ کرتی ہیں، وہیں شٹ کرتی ہیں، وہیں اڑ جاتی ہیں۔
وہ کالے کالے ڈاٹ، اس لیے اس کو صاف کرنا چاہیے، وہ اس کا ہضم کیا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکھی بنانا تو چھوڑو، جو ہماری مکھی لے کر اڑ گئی ہے نا، تم ذرا نکال کے تو دکھاؤ۔ نہیں نکال سکتے، کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس نے اسی وقت کھایا اور ہضم کر دیا، ورنہ پیٹ میں چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں وہ لوگوں کے پیٹوں میں کیپسولز کرواتے ہیں، پھر اس کو ڈائسیکٹ کروا کے کیپسول برآمد کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب گائے ذبح کی جاتی ہے اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا پیٹ کاٹ کے اس میں سے بچہ نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں یا ہمارے پیٹوں میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر وہاں اسٹور ہوتا ہے۔ اکثر بقرہ عید کے بعد نظر آتی ہے گائے کے پیٹھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ نے فریش کھانا کھلایا ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو باقی جانوروں کے پیٹوں سے تو تم سامان نکال سکتے ہو، ذرا بتاؤ ہماری مکھی سے نکلوا سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آٹو ڈائجسٹیبل پہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی دو گے، ہم کہتے ہیں حلق سے کھینچ کے لے آئیں گے، مکھی کے تو تم حلق سے بھی کھینچ کے نہیں لا سکتے۔ اللہ کہہ رہے مکھی بنانا تو چھوڑو، مکھی چھین کے لے جائے نا حضرت صاحب، آپ مکھی سے چھڑوا کے نہیں لا سکتے، اور تم ایسوں کو پوچھ رہے ہو جن میں اتنی بھی قدرت نہیں ہے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن کی مدد چاہی جائے وہ بھی کمزور۔ مکھی بنانا دور، مکھی سے چیزیں چھڑانا دور، اہل قبور پہ آ کے مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، اور تم ان سے جا کے کیا کیا مانگنے چلے جاتے ہو۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ کتنا سخت شکوہ ہے اللہ کا، ما قدر اللہ حق کا قدر، تم نے رب کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ رب کی دنیا کے لیے گھنٹوں اور دنیا کے رب کے لیے منٹوں، بس یہ ہے رب کی قدر، بس اتنا پرائرٹی دی تم نے رب کو۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ کیسا جہاد کرو اللہ کی راہ میں؟ جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کتنا جہاد سمجھا؟ اسٹیٹس پہ لگا دو، ہر 1 گھنٹے بعد کی بلیٹن نیوز دیکھ لو، بس کیا اس سے حق پورا ہو گیا جہاد کا؟ قنوت نازلہ تک تو ہم ڈیلی پڑھ نہیں پاتے مجاہدین کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کے راہ میں ایسے جہاد کرو، اور ضروری تھوڑی آپ کا جہاد جا کے بارڈرز پہ ہوگا، آپ کے اپنے گھر میں جہاد ہے۔ کیسی بےہودہ قسم کی رسمیں ہیں، جہاد کیوں نہیں کرتی عورتیں اس کے خلاف؟ نہیں بی بی آپ یہ رسم کریں گی ہم نہیں آئیں گے آپ کے گھر کی شادی میں، یہی والا جہاد کر لو کم سے کم۔ نہیں میاں جی آپ یہ پہننے کا کہیں گے میں نہیں پڑھوں گی، میں نہیں پہنوں گی، میں نہیں کروا سکتی آئی برو پلکنگ ایسی والی۔ یہ ہے منیمم جہاد تو کر لیجیے، اور ایٹ لیسٹ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد کیجیے۔ جو نفس کے خلاف بھی لڑے گا اس کو بھی کہاں لکھا جائے گا؟ جہاد، اور مرے گا لڑتے لڑتے گناہوں سے تو کیا لکھا جائے گا؟ مجاہد، شہید۔ تو جہاد بن نفس تو کر کے دیکھ لیجیے، نفس کے خلاف کھڑے ہونا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا، واللہ اس میں اللہ قابلیت نہیں دیکھتا کہ ڈگریاں دکھاؤ، یہاں اللہ کیا دیکھتا ہے؟ قبولیت دیکھتا ہے۔ واحد کام دین کا جس میں قابلیت میٹر نہیں کرتی، کیا میٹر کرتا ہے؟ قبول ہوا اللہ کی راہ میں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، ہم نے تم کو چنا ہے، امت محمدی بنایا، اللہ نے ہم کو چنا، ہمارے منہوں میں قرآن کی بات رکھ دی، ہمارے کانوں سے قرآن گزار دیا۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میرا کیا نام رکھا ہے؟ مسلم۔ کسے کہتے ہیں مسلم؟ ہر بات پہ گردن چھکا دینے والا، فرما بردار ہو جانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارا پہلے بھی نام مسلم رکھا تھا، اس کتاب میں بھی مسلم رکھا ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رسول سب پر گواہ ہوں گے، رسول کی امت باقی امتوں پر گواہ۔ گواہوں کی حالت دیکھ لو کیسی، کس منہ سے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔
پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔